جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر وہ یوں ہی خار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر وہ یوں ہی خار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر وہ یوں ہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گزشتہ روز مرخہ 8 فروری 2021 کو جو وزیر اعظم ہاؤس میں ایک میٹنگ منعقد ہوئی تھی سیرت النبوی کانفرنس کے حساب سے، وہاں پہ علماء کرام کا ایک گاٹھ جوڑ موجود تھا۔ تو چونکہ ہم بات شروع کرتے ہیں حدیث پاک سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور جو علماء حق ہوں گے وہ میرے وارث ہیں۔ تو چونکہ علماء کرام جو ہیں وہ انبیاء کے کیا ہوئے؟ وارث ہوئے۔ تو ان کا کیا کام بنتا ہے کہ جب بھی دین پہ کوئی کٹھن مرحلہ آتا ہے، کٹھن وقت آتا ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ سب کچھ چھوڑ کے، اپنی دنیا داری چھوڑ کے دین کی طرف روا دوا ہوں گے، دین کی اوپر پہرا دینے کے لیے حاضر ہوں گے۔ تو چونکہ مسئلہ چلا ہوا ہے، حکومت پاکستان کا ایک معاہدہ بھی چل رہا ہے تحریک لبیک پاکستان سے، تو وہ معاہدے پہ عمل درآمد کرنے کی بجائے وہ علماء کرام کو جو ہے ان کے سٹیپ سے، ان کی وراثت سے، ان کی موروثیت سے اتارنے کے لیے جو ہے بلیک میلنگ کی کوشش میں ہے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو کانفرنس ہوئی تھی وزیر اعظم ہاؤس میں، وہ ہوئی تھی سیرت نبوی کانفرنس کے حساب سے، اگر وہ واقعی سیرت نبوی کانفرنس کے لحاظ سے وہ کانفرنس منعقد کی گئی تھی سیرت نبوی کے حوالے سے، تو پھر تحریک لبیک کے امیر حافظ صاحب حسین رضوی صاحب کو کیوں نہیں وہاں پہ بلایا گیا؟ پھر وہاں پہ تحریک لبیک کے مرکزی شورا میں سے کسی امیر کو کیوں نہیں وہاں بلایا گیا؟ یہ سیرت نبوی کا انہوں نے ایک نام دیا تھا، باقاعدہ انہوں نے ایک مہم شروع کی ہے تحریک لبیک کے اس معاہدے کے خلاف، اور عمران خان نے اس کی صدارت کی ہے اس کانفرنس کی بذات خود۔ تو چونکہ وہ علماء کرام کو سہارا بنا رہے ہیں، اپنا آسرے کے طور پہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ایک بات یاد رکھیں۔ وہاں پہ بہت سے علماء کرام موجود تھے، ان میں سے ایک ناصر مدنی جو تھے، انہوں نے اپنے فریضہ کو سر انجام دینے کی کوشش کی۔ جب کانفرنس ختم ہو گئی تو انہوں نے وزیر اعظم عمران خان سے پوچھا کہ ہمارے پاس جو انفارمیشن آئی ہے اس کے مطابق، اس نے عمران خان سے سوال کیا کہ آپ فرانس کے سفیر کو کب واپس کر رہے ہیں، واپس بھیج رہے ہیں، در بدر کر رہے ہیں اسے؟ تو عمران خان تو چلے گئے، وہاں سے نکل گئے، لیکن جو ان کے کچھ 2 وفاقی وزراء جو تھے، انہوں نے ناصر مدنی کو ایک سائڈ پہ لیا اور وہاں پہ گفت و شنید کافی دیر تک چلتی رہی، لیکن انہوں نے بعد میں اس پہ کوئی خاص ایک سولڈ جواب نہیں دیا جو بننا چاہیے تھا۔ تو باقی جو علماء کرام تھے بڑی بڑی گدیوں والے، ہر گدی کے وہاں پہ جو ہے سجادہ نشین وہاں پہ موجود تھے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہاں پہ جو ہے اس بارے بات کر سکیں، بلکہ وہ مہم جو تھی وہ ایک پروپیگنڈا جو تھا وہ صرف اور صرف تحریک لبیک کے خلاف استعمال ہوا تھا، اور ہوا بھی، ہوگا اور آئندہ ہوگا بھی، لیکن یہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے، یہ ایک بات یاد رکھیں۔ وہاں ایک سجادہ نشین احسان حبیب جو ہے سجادہ نشین عیدگاہ شریف کے، انہوں نے کہا، بلکہ کافی تعریفیں کی عمران خان کی، کہ عمران خان نے ریاست مدینہ پہ پورا اترنے کی بھرپور کوشش کی اور پورے ملک پاکستان میں جو ہے کوئی بھوکا نہیں ہے، انہوں نے لنگر خانوں کا قیام کیا۔ بھئی ایک میں کامن سی مثال دیتا ہوں، اگر کوئی بندہ نا صبح کے وقت جی بھر کے کھا لیتا ہے، پھر دوپہر کے بعد جی بھر کے کھا لیتا ہے، رات کو پھر کھا لیتا ہے، اگر وہ رج کے کھا بھی لینا جتنا مرضی کھا لے تو اسے کسی بھوکے کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ ہمیشہ بھوکا بندہ اسی کو ہی نظر آئے گا جس نے خود اپنی فاقہ کشی میں زندگی گزاری ہو، جسے فاقوں سے جس کا واسطہ پڑا ہو، لیکن جو ہر وقت بلکہ اسے سرکاری انواع اقسام کے کھانے مل رہے ہیں، اسے بھوکا بندہ کیسے نظر آ سکتا ہے؟ جسے اپنی گدیوں پہ بیٹھے کھانے مل رہے ہیں انواع اقسام کے مختلف قسم کے، تو وہ اسے کیسے بھوکا نظر آئے گا؟ اور انہوں نے بلا وجہ تعریفیں کی ہیں کہ عمران خان نے جو ہے لنگر خانوں کا قیام کیا، کوئی بھوکا نہیں، ابھی تمہارا بھوکوں سے واسطہ ہی نہیں پڑا۔ تم نے کیا ریاست مدینہ میں چینی چوروں اور آٹا چوروں کو نپنے کا موقع ملتا ہے، یا انہیں عدل و انصاف کے ساتھ ان کا کلا کما کیا جاتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو پھر یہ وہ ریاست مدینہ کیا اور یہ کیا، وہ کہاں اور یہ کہاں، ٹھیک ہے نا؟
اور ہمیں کوئی بھی دبکائے، کوئی بھی ہمیں دھمکیاں لگائے تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کس شاہوں کے تکبر سے دب کے نہ رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا بندہ ہوں میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں۔ بس ہم نے تو انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی عزت و نموز پہ پیرا دینا ہے۔ یہ فرانس کا سفیر بھی نکلے گا، اور انشاءاللہ عمرانی مولویت جو انہوں نے رچائی ہوئی ہے یہ بھی انشاءاللہ نکلے گی، عمران خان بھی نکلے گا اب یہ۔ اور اگر گدی نشین اور سجادہ نشین اپنے اپنے مریدین کو تحریک لبیک کے خلاف اکسانے کی کوشش کرتے ہیں، تحریک لبیک سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ جنہوں نے حضور خادم حسین رضوی صاحب سے عشق کا جام پی لیا ہے، عشق کا جام نوش کر چکے ہیں، وہ کبھی بھی اس رستے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ وہ اپنا سر تو کٹا دیں گے لیکن کبھی اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اگر ہم بات کریں کہ یزید نے بھی 18,000 علماء کرام کو جو ہے اس وقت کے بھٹکے ہوئے علماء 18,000 کو خرید لیا تھا، اور انہوں نے پھر امام حسین کے خلاف فتوے دیے تھے، تو آج کے اگر یہ خرید لیتے ہیں عمران خان، اگر ان علماء کرام کو نقلی پیروں اور فراڈیوں، پیر نصیر الدین نصیر کے قول کے مطابق یہ کیا ہے، فراڈی ہیں، ان فراڈیوں کو اگر خرید لیتے ہیں تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ہم تو انشاءاللہ حسینی ہیں، حسینی دین پہ پیرا دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، ہم قربانیاں دے دیں گے لیکن اپنے مقصد سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات ہوتی ہے ان کے نئے کارنامے کے ساتھ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔